اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا تو اولیاء اور علماء کو اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو بھیجا تاکہ اس کے ذریعے انسان رہنمائی حاصل کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ انسان کوئی بھی نئی چیز جب خریدتا ہے تو اس کو ساتھ ایک بک دی جاتی ہے، ایک کاپی دی جاتی ہے جس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ اس چیز کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس چیز کے اندر فنکشن کون کون سے ہیں، اس چیز کے اندر کمال اور خوبیاں کون کون سی ہیں، وہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ آپ نیا موبائل خریدیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کاپی دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر ہر قسم کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ماڈل کون سا ہے، ہر چیز لکھی ہوتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس ہمیں عطا فرمایا اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمائی، لیکن بدقسمتی سے اگر ہمیں قرآن کی سمجھ نہ آئے، ہم قرآن کے معنی و مطالب کو نہ جانیں تو یہ ہماری اپنی نالائکی ہے، وگرنہ قرآن مقدس نے تو ہر چیز ہمیں واضح لفظوں میں بیان فرمائی ہے، اور قرآن مقدس سے اپنا گہرا تعلق پیدا کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو میں نے کہا مولا تیرے نزدیک افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا میرے نزدیک افضل عمل قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ کہا مولا سمجھ کے یا بغیر سمجھے بھی؟ فرمایا جیسے بھی پڑھو گے تمہیں میرا قرب ملے گا۔ تو آگے یہ کیٹاگریاں الگ ہیں کہ انسان جتنا سمجھ کے پڑھے گا، جتنا معنی مطالب کو جان کے پڑھے گا اتنا زیادہ قرب ملے گا۔ البتہ قرآن پڑھتا بھی رہے تو پھر بھی اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سورۃ فی القرآن، قرآن میں ایک ایسی سورت ہے ثلاثون آیتن جس کی آیتیں 30 ہیں۔ فرمایا شفاعت لرجل، وہ آیت اگر کو بندہ پڑھے، وہ سورت اگر کو بندہ پڑھے تو وہ پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی حتی غفر لہ، اور فرمایا وہ سفارش کرے گی تو اللہ اس سورت کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو بخش بھی دے گا۔ وہ کون سی سورت ہے کہ جو اتنی عظیم ہے، آیتیں بھی اس کی 30 ہیں؟ فرمایا کہ وہ عظمت والی اتنی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے تو اللہ اس کی سفارش کو مان کے پڑھنے والے کی بخشش بھی فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورت وحیہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک ہے جو نماز عشاء کے بعد الحمدللہ یہاں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سورت کی عظمت و شان کس قدر نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ فرمایا کہ سورہ ملک کی جو تلاوت کرے گا یہ سورت 30 آیتوں کی ہے، پڑھنے والے کی بخشش بھی کرے گی اور اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو اپنی زندگی کے اندر سورہ ملک پڑھنے کو کا معمول بنانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو وہ سفر پہ تھے، دوران سفر انہوں نے کسی جگہ پہ اپنا پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا تو اچانک دیکھا کہ علی قبر، انہوں نے کسی قبر پہ پڑاؤ ڈال لیا تھا، یعنی غلطی کے ساتھ ان کو خبر اس بات کی نہ ہوئی۔ کہتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، وہ قبر والا قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کان لگایا تو میں نے سورہ ملک اس سے سننی شروع کی، تو کہتے ہیں حتی ختمہا، یہاں تک کہ پوری سورہ ملک قبر والے نے پڑھی۔ تو کہتے ہیں البتہ میں ہٹ گیا، پوری سورہ ملک میں نے اس سے سنی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کی کہ آقا میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے پڑاؤ ڈالا، نیچے سے مجھے سورہ ملک کی آواز آئی، میں ہٹ گیا، میں نے پوری سورہ ملک پھر سنی۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے ہی المانیۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب اللہ، فرمایا یہ ایسی صورت ہے جو بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، جو یہ صورت پڑھے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ کتنی عظیم صورت ہے کہ آیتیں بھی جس کی 30 ہیں اور عظمت و شان جس کی کتنی ہے
اس لیے صوفیہ اپنے آستانوں پہ ہر نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی برکات بڑی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب الہی سے بندے کو نجات دینے والی ہے، اس لیے زندگی کے اندر اس کا معمول بنانا چاہیے۔